عزیز اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا شاہکار فتاوی رضویہ میں سے انشاءاللہ عزیز ہمارا درس ہوگا، اور جو آپ کا بہت بڑا علمی کارنامہ ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا، جسے اپنے پرائے بھی مانتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو صرف اعلیٰ حضرت کو اسی چیز سے جانا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت ایک شاعر تھے، ان کا سلام بھی عام ہے اور کچھ نعتیں بھی ان کی عام ہیں، تو خصوصاً نوجوان حضرات کے لیے اس کے اندر جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اصول و قواعد بیان کیے ہیں اور قرآن و احادیث کی شروحات جو بیان کی ہیں وہ بہت زیادہ سمجھنے کے لائق ہیں، اور نوجوان نسل کے لیے دین اور دنیا کے اعتبار سے بہت زیادہ مفید ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کتاب الطہارت سے اس کا جو ہے فتاوی رضویہ کا آغاز کیا، اور تقریباً یہ 33 جلدیں ہیں، اور ان 33 جلدوں کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے موجودہ زمانے کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی حالات و واقعات ہیں، جتنے بھی فتنے ہیں، ان تمام کا رد اعلیٰ حضرت نے 1 صدی پہلے کر دیا۔ وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، تو انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے، سماعت کریں گے، تو پھر ہمیں اعلیٰ حضرت کا جو علمی مقام و مرتبہ ہے وہ پتہ چلے گا۔ تو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے وضو میں فرض بتائے ہیں، اور یہ بتایا کہ جو وضو کے اندر 4 فرض ہیں یہ فرض اعتقادی ہیں۔ انشاءاللہ یہ آگے بات آئے گی، وہاں پر زیادہ وضاحت ہوگی۔ فرض کی 2 قسمیں ہیں، ایک فرض اعتقادی ہوتا ہے، ایک فرض عملی ہوتا ہے۔ فرض عملی اور اعتقادی میں ایک اتنا فرق ذہن میں رکھیں کہ جو فرض عملی ہے اس میں ثبوت کے اعتبار سے تھوڑا زن آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی وہ قطعیت، وہ یقینیت باقی نہیں رہتی، تو اس وجہ سے وہ فرض عملی ہو جاتا ہے۔ اور فرض اعتقادی وہ ہوتا ہے کہ جو عقیدے کے اندر بھی فرض ہونا لازمی اور ضروری ہے، اس کا اعتقاد رکھنا، اس کا یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ فرض ہے۔ اگر فرض کا عقیدہ نہ ہو تو ایمان سے بندہ مومن نکل سکتا ہے، اور فرض عملی کے اندر اتنا نہیں ہوتا، اس میں ایمان کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس وجہ سے فرض کی 2 قسمیں ہیں، فرض عملی اور فرض اعتقادی۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ نے یہاں پر دلائل سے ثابت کیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ سے یہ ثابت ہیں وضو کے جو فرائض ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وضو کے جو 4 فرض ہیں انہیں ارکان بھی کہتے ہیں اور فرض بھی کہتے ہیں۔ ارکان، فرض، شرط یہ ایک ہی چیز ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ وضو کے فرض کتنے ہیں تو 4 ہیں، اگر کوئی یہ سوال کرے کہ وضو کے ارکان کتنے ہیں تو بھی 4 ہیں، اگر یہ کوئی سوال کرے کہ وضو کی شرائط کتنی ہے تو 4 ہیں۔ یعنی یہ شرط، رکن، یہ ساری اصطلاحات یہ ایک ہی ہیں، فرض کی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ وضو کے جو 4 فرض ہیں یہ فرض اعتقادی ہیں، ان کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے فرمایا ان میں سے پہلا چہرہ دھونا ہے، اور چہرے کے متعلق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پیشانی طول کے اندر، لمبائی کے اندر جہاں سے پیشانی کی ابتدا ہوتی ہے اور بال اگتے ہیں، وہاں سے لے کر جہاں پر نیچے کے جو دانت ہے نا، دانت کا نچلا حصہ یعنی ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ بالکل نیچے جو ہے جگہ، یہ نہیں گلا وغیرہ، یہ نہیں، یہاں ٹھوڑی تک کم از کم دھونا یہ فرض ہے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ چوڑائی کے اندر جو اس کی سطح ہے بیان کی گئی ہے، جو حصہ بیان کیا گیا، تو وہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور یہ داڑھی کے درمیان، جو کان کی لو کے درمیان یہ تھوڑی سی جگہ، اس کا بھی دھونا فرض ہے، یہ چہرے کے اندر شامل ہے۔ اور یہ پہلا فرض ہے وضو کا، اور اس کے اندر کچھ استثناءات بیان کیے ہیں۔
اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے آپ فرماتے ہیں کہ اس میں 10 ایسی چیزیں ہیں کہ جو چہرے کے فرض ہونے میں داخل نہیں ہیں۔ ہم نے تو ایک ہی فرض سنا تھا کہ چہرہ دھونا فرض ہے، اب چہرے دھونے کے اندر 10 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا دھونا چہرے میں فرض نہیں ہے، حالانکہ وہ چہرے کے اندر ہے، حالانکہ وہ چہرے کے اندر ہے۔ اب یہ کافی اس میں اعلیٰ حضرت نے وضاحت کی ہے، اور یہ وہ ساری چیزیں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے بیان نہیں کی، یہ تمام فقہا، امام اعظم علیہ الرحمہ اور ہمارے بزرگان دین یہ ساری چیزیں بیان کر گئے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ آگے ہمارے علماء کرام نے ان چیزوں کو لیا نہیں، سمجھایا نہیں، بتایا نہیں لوگوں کو، اس لیے لوگوں تک یہ چیزیں نہیں پہنچی۔ تو اس میں سے ابھی ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک چیز جو استثناء ہے وہ آنکھوں کے ڈھیلے ہیں، آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں نا، جو آنکھ ہے، پلکیں یا آنکھوں کے اوپر والا چمڑا، یہ تو دھونا لازمی ہے، لیکن اندر جو آنکھ کا پپوٹا ہے اسے دھونا یہ فرض نہیں ہے، اسے دھونا فرض نہیں ہے، یعنی پپوٹوں کی اندرونی سطح کے ان دونوں مواضع کا دھونا باجماع معتد بھی اصلاً فرض کیا مستحب بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بالاجماع ان کا دھونا فرض تو فرض رہا، مستحب بھی نہیں ہے، یعنی نہ دھونا بہتر ہے۔ اندر کا آنکھوں کا جو حصہ ہے یعنی وضو کے اندر یہ نہ دھونا یہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی دھو لے تو کوئی حرج یا گناہ والی بات بہرحال نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ یہ وضو یہ چہرے کے فرائض کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہے۔ یعنی اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص آنکھیں بالکل بند کر کے اگر وضو کرتا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ آنکھوں کے اندر اگر پانی نہیں جانے دیتا، جیسا کہ بسا اوقات آنکھوں وغیرہ کا لوگ آپریشن کرا کے آتے ہیں تو ڈاکٹر حضرات منع کرتے ہیں کہ جی آپ آنکھیں نہ دھوئیں، تو آنکھیں بالکل بند کر کے وضو کریں، ٹھیک ہے، آپ کا وضو بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح کی 9 اور چیزیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی ہیں کہ جو چہرے کے اندر ان کا دھونا فرض نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ۔